أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. سورۃ الانشقاق کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 16 سے تلاوت ہوئی ہے. یہ 4 آیتیں ہیں. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ شفق رات کا ابتدائی حصہ، جب رات شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت، اور پھر واللیل جب رات پوری طرح اندھیرے سے آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد والقمر اذا اتسق، چاند کی قسم کھائی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. رات کی ابتدائی حالت کچھ ہوتی ہے، اور جب رات گہری ہو جاتی ہے اس وقت اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے، صبح میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت رات کی حالت کچھ ہوتی ہے. اسی طرح چاند جب نکلتا ہے، ابتدائی چاند بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر 14ویں کا چاند چمکتا ہوا ہوتا ہے، پھر چاند پورا جسمانی لحاظ سے ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں میں تبدیلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا کر یہ فرما رہے ہیں کہ انسان بھی ایک منزل سے دوسری منزل تک سفر کرتا رہے گا. انسان بھی ایک منزل سے دوسری منزل تک سفر کرتا ہے. والد اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں بچپنا سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے قبر، قبر سے حشر، حشر سے حشر کے میدان سے جنت یا جہنم. انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے رہتے ہیں. اسی طرح انسان کی سوچ بھی بدلتی رہتی ہے. بچپن کی سوچ الگ، لڑکپن کی سوچ الگ، جوانی کی سوچ الگ، ادھیڑ عمر کی سوچ الگ، بڑھاپے کی سوچ الگ. تو سوچ بھی بدلتی رہتی ہے. جسمانی لحاظ سے بھی انسان میں تبدیلی آتی رہتی ہے. بچپن کا جسم کچھ ہوتا ہے، جوانی کا جسم کچھ اور ہوتا ہے، اور ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کا جسم کچھ اور ہوتا ہے. تو ہر چیز میں انسان اگر اپنی زندگی میں ذرا سا غور کرے تو مسلسل ہم تبدیلیوں سے، مسلسل ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنے سے ہم گزر رہے ہیں. صحت بھی آتی ہے اور بیماریاں بھی آتی ہیں، کمزوریاں بھی آتی ہیں اور اچھی طاقت بھی ملتی ہے. اچھا کھانا پینا بھی ملتا ہے، کبھی کھانے پینے میں کمی بھی آ جاتی ہے. کبھی انسان بہت اچھی اور سکھ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور کبھی انسان دکھ اور غم کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو یہ جو آیتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہی فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے رہتے ہیں، اور وہ مراحل سے گزرتا گزرتا اللہ تک پہنچ جاتا ہے. فلا اقسم بالشفق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. رات کے ابتدائی حصے کو شفق کہتے ہیں. جب رات شروع ہوتی ہے، ہلکی ہلکی آسمان پر لالی ہوتی ہے، پھر سفیدی ہوتی ہے، پھر اندھیرا آ جاتا ہے. واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے. جب رات میں تیزی آ جاتی ہے، جب رات میں تیزی آتی ہے تو اندھیرا اپنے اندر سب چیزوں کو لے لیتا ہے. یعنی سب چیزیں اندھیرے کے اندر گم ہو جاتی ہیں. لائٹ بند کر دیں، اندھیرا ہو جائے تو اندھیرا اپنے اندر سب کو ایسا چھپاتا ہے کہ ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا. واللیل وما وسق، اور بھی فرمایا والقمر اذا اتسق، اور چاند بھی جب وہ بھر کر پورا ہو جائے تو چاند کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد لترکبن طبقا عن طبق، کہ انسان تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جا رہے ہو. تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف، لترکبن طبقا عن طبق،
جس طرح چاند اپنی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے اور چاند شروع میں کچھ ہوتا ہے بعد میں کچھ ہو جاتا ہے، اسی طرح رات ہے کہ وہ شروع میں ہلکی اندھیرا پن ہوتا ہے، پھر آخر میں تیز اندھیری اور پھر دوبارہ سفیدی کی طرف چلی جاتی ہے، صبح آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے انسان تم بھی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جا رہے ہو، بچپن سے، جوانی سے، لڑکپن سے، ادھیڑ عمر سے، بڑھاپے سے ہوتے ہوئے تم نے کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے۔ جب تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو پھر کیوں نہیں اللہ پر ایمان لاتے؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر کیوں نہیں اللہ کی مان کر زندگی گزارتے؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب جوانی سے ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، اور پھر میں موت کی طرف، اور پھر قبر میں جاؤں گا، پھر حشر میں جاؤں گا، پھر حساب و کتاب اللہ کو دوں گا۔ تو جب اللہ کے سامنے جانا ہی ہے تو فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر اس اللہ کی کیوں نہیں مانتے، اس اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان چیزوں کی قسم کھائی جن چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، کہ انسان کسی طرح سمجھ لے کہ تیری زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی اور انتہا تمہاری زندگی کا قبر ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھ جاتا ہے تو وہ سجدے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جو ذخیرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اور جو وہ باتیں اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی سجدہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے اپنی سب کچھ، اپنی رائے، اپنا سب کچھ پیچھے کر کے اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کی ہر بات کو تسلیم کر لینا۔ لیکن جب انسان اللہ کی مانتا نہیں ہے تو سجدہ کہاں کرے گا؟ سجدہ تو وہ کرتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر لوگ ہیں جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یکذبون مانے تکذیب، جھٹلاتے ہیں۔ کافر لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، سجدے کو بھی نہیں مانتے، حق اور ایمان کو بھی نہیں مانتے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے، اپنے دل میں جو باتیں چھپاتا ہے اور جو بھی وہ اعمال کر رہا ہے وہ دراصل اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر رہا ہے۔ اگر اچھے اعمال کر رہا ہے تو اچھے بدلے کی صورت میں آئیں گے، اور اگر بد اعمالیوں میں مبتلا ہے تو برا انجام اس کے سامنے آئے گا۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ خوب جانتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جب انسان اللہ کی نہیں مانے گا، نماز اور تلاوت نہیں کرے گا، اور اس کو سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلائے گا، تو انجام کیا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب۔ ہاں جو ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ نیک اعمال، اعمال صالحہ، عامل الصالحات، اعمال صالحہ، نیک کام، اچھے کام، خیر خواہی کے کام، ہمدردی کے کام، اللہ کو راضی کرنے کے کام، اللہ کی عبادت، اللہ کی مرضی کی منشا کی زندگی، یہ سارے اعمال صالحہ ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی کہے میں مسلمان ہوں، ایمان لے آیا ہوں، اور ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اچھے کام، برے کاموں سے بچنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان اپنے ماننے والوں سے یہ چیز چاہتا ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ تو کوئی اگر صرف یہ کہے کہ میں ایمان لے آیا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لاؤ اور ایمان کے جو تقاضے ہیں، نیک کام کرو، برے کاموں سے بچو، تو کیا ہوگا؟ لہم اجر غیر ممنون، ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی حالت کو بیان فرمایا کہ انسان کی حالت میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا کے حالات کو دیکھتے بھی ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے، یا ان کی زندگی میں پھر بھی تبدیلی نہیں آتی، وہ اللہ کو نہیں راضی کرتے،
اور پھر ان کے انجام بد کو ذکر فرمایا، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ایمان لائے، ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے بہت اجر ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، ایسا اجر و ثواب جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے صلی اللہ علیہ وسلم۔